بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات سبق نمبر 1.3 حفظ و ترجمہ کلمات طیبات کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایسے لوز ہیں مکمل نماز درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر کے ادا کرنے کے عادی بن سکیں۔ درود ابراہیمی کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ یاد کر کے کثرت سے درود پڑھنے کے عادی بن سکیں۔ ہر دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنے کے عادی بن سکیں۔ پیارے بچوں، ہم نے نماز کو مکمل طریقہ جو ہے تشہد تک، اتحیات تک، وہ سابقہ 2 لیکچرز میں سیکھ لیا ہے۔ اب آج ہم درود ابراہیمی سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا نماز سے متعلق یہ تیسرا لیکچر ہے اور سبق نمبر 1.3 کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پہ دہرائی کے چند سوالات آپ بچوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ نے بڑی عمدگی اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنے اساتذہ کرام کو دہرائی کے ان سوالات کے جوابات دیے ہوں گے۔ اعلان سبق ہے، آج ہم نماز ادا کرنے کا طریقہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ سیکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے چند سوالات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے بارے دیگر کہ وہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ نے بڑی عمدگی سے قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے لیکچر کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 408، جس میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم درود ابراہیمی کے بارے میں چند معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نماز کی آخری رکعت میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب ہم اتحیات پڑھ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد آخری رکعت میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ اگر 2 رکعتوں والی نماز ہوگی تو دوسری رکعت میں، 4 رکعتوں والی نماز ہوگی تو چوتھی رکعت میں درود پڑھا جائے گا، کیونکہ آخری رکعت میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مومنوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جو کہ سورۃ الاحزاب کی آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں درود پاک کی برکات، اس کے فضائل، جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ آپ نے بڑا خوبصورت فرمان ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے، یعنی ٹھہری رہتی ہے، رکی رہتی ہے۔ اس میں کچھ بھی آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیج دو۔ سنن ترمذی کی روایت نمبر 486 ہے۔ یہ درود پاک کی فضیلت کو واضح کرتی ہے کہ جب دعا مانگتے وقت درود پاک پڑھ لیا جائے تو درود پاک قبول ہوتا ہی ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے دعا کا باقی حصہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، درود ابراہیمی کے الفاظ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ درود پاک کے بغیر دعا بھی قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرت عمر کے فرمان سے ظاہر ہے کہ دعا بھی اس صورت میں قبول ہوتی ہے جب درود پاک پڑھ لیا جائے، وگرنہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی رہتی ہے، معلق رہتی ہے۔ درود ابراہیمی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور آپ کی آل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر ہے۔ اسی طرح ہر نماز کی آخری رکعت کے قاعدہ میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔
اسے درود ابراہیمی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سوال کے جواب میں درود ابراہیمی پڑھنے کی تلقین کی گئی تھی۔ یہ مختصر طور پر درود ابراہیمی کے چند فضائل جو اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اب درود ابراہیمی کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ یہ درود ابراہیمی کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے، انہیں درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھے درود ابراہیمی کے الفاظ جو ہمیں تلقین کیے گئے، ہمیں سکھائے گئے، اور نماز میں اتحیات پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھے ہوں اس کے بعد پھر یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے جبکہ نماز کی آخری رکعت ہو۔ اب ہے دعا۔ درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا قرآن پاک کے 13ویں پارے میں بھی موجود ہے اور دعا کے الفاظ یہ ہیں۔ دراصل یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور اس دعا کو اللہ کریم نے قرآن پاک کے 13ویں پارے میں ذکر فرمایا ہے۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہے دعا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس دعا کو اور درود ابراہیمی کو درست تلفظ کے ساتھ اور روانی کے ساتھ یاد کریں تاکہ ہم نماز پڑھنے کے اور نمازوں میں ان اوراد کو دہرانے کے قابل ہو سکے۔ دعا پڑھنے کے بعد پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب منہ کر کے سلام پھیرتے ہیں۔ سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں، پھر بائیں جانب منہ کر کے سلام پھیرتے ہیں، اور الفاظ یہی ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء و طالبات، سلام پھیرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آج کے اس لیکچر میں نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ سیکھ لیا ہے۔ اب آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہم نے کل لیکچر پڑھا تھا، اس حوالے سے جو آپ کو ایک سرگرمی گھر کے کام کے طور پہ دی گئی تھی کہ آپ نے رکوع کرنے اور سجدہ کرنے کا درست طریقہ جو ہے وہ سیکھنا ہے، اسی سے متعلق یہ آج کی ایکٹیویٹی ہے۔ آپ کے سامنے 2 تصاویر بیان کی جاتی ہیں۔ مذکورہ تصاویر کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ نماز کا کون سا رکن ادا کیا جا رہا ہے۔ ایک تصویر یہ ہے اور ایک تصویر آپ کے سامنے یہ ہے۔ دونوں تصاویر کو غور سے دیکھیں اور پہلے بتائیں کہ اس تصویر میں کون سا نماز کا رکن جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے۔ بالکل درست جواب دیا۔ اس تصویر میں یہ شخص یا یہ بچہ رکوع کر رہا ہے جو کہ نماز کا اہم رکن ہے جو قیام کے بعد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں اور دیکھیے سجدہ آپ نے بتایا۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس تصویر میں سجدہ کیا جا رہا ہے، اور دیکھیں کہ سجدے میں ان کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھا گیا ہے اور پاؤں بالکل سیدھے ہیں۔ تو یہی سجدہ کرنے کا طریقہ ہے جو کل بھی آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ سجدے میں کوہنیاں زمین سے بلند ہونی چاہیے اور پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ان میں سے کوئی زمین پہ لیٹا ہوا یا زمین پہ پڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالکل سیدھے جو ہے وہ کھڑے ہونے چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تصاویر دیکھ کر یقیناً آپ مزید اچھے طریقے کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ گھر کا کام ہے کہ والدین کی مدد سے قرآن مجید کی کوئی سی 2 آیات مع ترجمہ تحریر کریں جن میں رکوع اور سجدہ کا حکم دیا گیا ہو۔ قرآن پاک سے تلاش کریں گے
कोई सी 2 आयात आपने तलाश करनी है जिनमें रुकू का भी हुक्म हो और सजदे का भी हुक्म हो, फिर उन्हें तर्जुमे के साथ लिखना भी है। अपनी पसंद की 5 दुआएं मांगें, उससे पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ें। आपने कौन सी दुआएं मांगी, कॉपी पर उन दुआओं के सिर्फ नाम तहरीर करें कि आपने किस किस चीज़ की दुआ मांगी। ये वो काम है जो आपने घर से करने हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो फिर आपकी वो दुआ यकीनन अल्लाह करीम की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अजीज़ तलबा और तालिबात, अब हम सबक को दोहरा लेते हैं। आज हमने पढ़ा कि नमाज के आखिर में दाएँ और बाएँ सलाम फेरते हैं। नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने दिया है। दुरूद इब्राहिमी नमाज की आखिरी रकत में पढ़ा जाता है। नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ कुरान पाक के 13वें पारे में मज़कूर है और दुरूद पाक के बगैर दुआ कबूल नहीं होती। सलाम में पहले दाएं तरफ मुंह फेरा जाता है और फिर बाएं तरफ। ये वो मालूमात थी जो आज के इस लेक्चर में हमने अखज़ की और हमने हासिल की। इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का दौरान मुकम्मल हुआ। आज हमने नमाज का मुकम्मल तरीका सीखा। कल हम नए सबक हदीस नबवी अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाहु ताला अज़्ज़ व जल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन चीज़ों को डाउनलोड करके इनकी रहनुमाई में और हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनुमाई में आप अपने सबक को बड़े उम्दा अंदाज में तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह नए सबक हदीस नबवी अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम के साथ दोबारा से हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।